تو دوستوں، اس سے پہلے والے چیپٹر میں ہم نے دا بٹ کوائن اسٹینڈرڈ کے چیپٹر 1 کو ڈسکس کیا تھا، جس کا ٹائٹل تھا منی. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے بارٹر سسٹم ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد جو میڈیم آف ایکسچینج کا ایرا ہے وہ شروع ہو گیا، جس کو ہم منی کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے فنکشنز آف منی کو ڈسکس کیا کہ میڈیم آف ایکسچینج، اسٹور آف ویلیو اور یونٹ آف اکاؤنٹ تھے. اس کے بعد ہم نے کچھ ایسے خصوصیات جو منی کو ویلیبل بناتی ہیں ان کو ڈسکس کیا، جن میں تھے سیلیبریٹی اکراس اسکیل، سیلیبریٹی اکراس ٹائم اینڈ سیلیبریٹی اکراس اسکیلز. پھر جا کے ہم نے اسٹاک ٹو فلو ریشو کو سمجھا، اور ہم نے یہ آئیڈیا لیا کہ اگر سپلائی بڑھانے سے ایک میڈیم آف ایکسچینج کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس کا ٹائٹل ہے پریمیٹیو منی. تو اس میں سیف الدین اموز کچھ ایگزامپلس کی مدد سے ہمیں اسٹاک ٹو فلو ریشو کو مزید ڈیپ میں جا کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ یہاں پہ ایک آئلینڈ کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام ہے یپ آئلینڈ. اس آئلینڈ میں لوگ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر ان پتھروں کو استعمال کرتے تھے. تو یہ پتھر اس وقت بہت ویلیبل تھے کیونکہ وہ اس آئلینڈ میں نہیں ملتے تھے، ان کو لانے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا. تو ان کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ جا کے آسانی سے وہ پتھر اپنے آئلینڈ پہ لے جا سکیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے پاس بوٹس تھے ان کو وہ لے جا کے وہ پتھر بہت مشکل سے اس آئلینڈ پہ وہ لے جاتے تھے. تو اس وجہ سے جو اسٹاک ٹو فلو ریشو تھا وہ اس میڈیم کا بہت زیادہ ہائی رہتا تھا. تو یہ سسٹم، یہ میڈیم آف ایکسچینج کئی 100 سالوں تک وہاں پہ چلا. یہ جو اسٹونز تھے ان کو اپنے ساتھ گھر لے جانا نہیں پڑتا تھا، یہ اس آئلینڈ کے کئی جگہوں پہ رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور جس کو بھی کچھ خریدنا ہے، بیچنا ہے، تو وہ اس پتھر کو اس جگہ سے موو نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس کا اونرشپ اس بندے کو دے دیتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن 1871 میں ایک آئرش امریکن کیپٹن کا جہاز اس آئلینڈ کے قریب ڈوب گیا، اور ان یپیز لوگوں نے اس کو ریسکیو کیا. جب وہ اس آئلینڈ پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ ناریل بہت زیادہ ہیں، اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ ان ناریلز کو باہر لے جا کے ٹریڈ کر کے پروفٹ کمایا جائے. تو یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ ان ناریل کو خریدنے کے لیے ایک میڈیم آف ایکسچینج کی ضرورت تھی جو اس وقت ڈیوڈ اوکیف کے پاس نہیں تھے. تو اس نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک پلان بنایا، اور اپنے پلان کے تحت وہ جا پہنچا ہانگ کانگ. وہاں سے کچھ ایکسپلوسیو لے کے اور لارج سائز کے شپ لے کے وہ ان اسٹونز کے پیچھے نکلا. تو ایکسپلوسیو سامان ہونے کی وجہ سے اور بڑے شپس ہونے کی وجہ سے وہ بہت آسانی سے ان اسٹونز کو اس یپ آئلینڈ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. جب وہ وہاں پہنچا تو جو ان کا چیف تھا اس نے کہا کہ ہم ان اسٹونز کو ایز اے میڈیم ایکسچینج ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان اسٹونز کو بڑے آسانی سے لایا گیا، اس میں کوئی ہارڈ ورک نہیں ہوا. مگر بعد میں جا کے لوگوں نے ان اسٹونز کو ایکسیپٹ کیا، جس سے اسٹاک ٹو فلو ریشو گر گیا. اسٹاک ٹو فلو ریشو گر جانے کی وجہ سے اس کا ویلیو بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ڈیوڈ اوکیف نے اس کا سپلائی اتنا بڑھا دیا تھا کہ اب اس کو ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یوز نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ صرف یپیز لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ افریقہ میں بھی یہی سین رہا. تو افریقہ میں ایگی بیٹس یوز ہوتے تھے جو کہ بہت ہی پریشیس مانے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت افریقہ میں یہ سین تھا کہ وہاں پہ گلاس میکنگ ٹیکنالوجی بہت ریئر تھی ایز کمپیئر ٹو یورپ میں یہ ٹیکنالوجی بہت عام تھی. تو اس وجہ سے یورپ میں یہ بیٹس بڑے آسانی سے بنائے جا سکتے تھے. تو جب یہ یورپین لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بیٹس وہاں پہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یوز ہو رہے ہیں. تو وہ گئے یورپ میں جا کے انہوں نے
بہت آسانی سے ان بیٹس کو تیار کیا اور وہاں جا کے ان کو ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یوز کرنے لگے. تو اس سے یہ ہوا کہ جو افریقہ کا کافی ویلتھ یورپ شفٹ ہو گیا اور جو ان بیٹس کی ویلیو تھی وہ دھیرے 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 ختم ہونے لگے، کیونکہ سپلائی بڑھانے سے ان کا اسٹاک ٹو فلو ریشو گرنے لگا. اسٹاک ٹو فلو ریشو گرنے کی وجہ سے ان کا جو ویلیو تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا. ایک وقت ایسا آیا کہ جو بیٹس وہاں پہ میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر یوز ہوتے تھے ان کو مزید ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یوز نہیں کیے گئے. یہ سی شیلس کے ساتھ بھی ہوا، سال کے ساتھ بھی ہوا اور دوسرے ایسے میڈیم آف ایکسچینج کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ نیو ٹیکنالوجیز ورلڈ میں آنے لگی جس کی وجہ سے ان چیزوں کو پروڈیوس کرنا بہت آسان ہو گیا، ان چیزوں کو ڈھونڈنا بہت آسان ہو گیا. تو اس وجہ سے کو ایز اے میڈیم آف ایکسچینج مزید یوز نہیں کیا گیا. تو اس چیپٹر کو ڈسکس کرنے کے بعد ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ اسٹاک ٹو فلو ریشو اصل میں کیا ہے اور سپلائی بڑھانے سے کیا ہوتا ہے. تو اگلی ویڈیو میں ہم میٹلز کو ڈسکس کریں گے جو کہ کئی صدیوں تک ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یوز ہوئے تھے، اور دیکھیں گے کہ یہ گولڈ اسٹینڈرڈ کا ایرا کیسے شروع ہوا اور کیسے ختم ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں گے کہ بٹ کوائن کیا ہے اور بٹ کوائن کو مزید ڈی میں جا کے ہم ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.